السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ دوستو، موت انسانی وجود کا سب سے بڑا حقیقت پسندانہ خوف ہے اور تاریخ انسانی کا ہر فلسفی بادشاہ اور سائنسدان اس ایک سوال کے سامنے عاجز رہا ہے: کیا انسان کبھی امیر ایمورٹل ہو سکتا ہے؟ قدیم دور میں اگر یہ تلاش کیمیاگری اور ابن حیات کی تلاش تک محدود تھی تو آج کے جدید سائنسی دور میں اس نے سائبرنیٹکس اور مائنڈ اپلوڈنگ کا نیا روپ دھار لیا ہے۔ سلیکون ویلی کے مایہ ناز سائنسدان اور ٹرانس ہیومنسٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جلد ہی انسانی دماغ کی تمام معلومات، یادداشتوں اور فکر کو الگورتھمز میں تبدیل کر کے کلاؤڈ سپر کمپیوٹرز پر شفٹ کر دیں گے۔ اسے سائنس کی زبان میں ڈیجیٹل ایمورٹیلٹی یعنی ڈیجیٹل ابدیت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سائنس اور فلسفے کا ایک ایسا عظیم ٹکراؤ جنم لیتا ہے جو کائنات کے سب سے بڑے راز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے دماغ کا تمام ڈیٹا کسی مشین سلیکون چپ میں منتقل کر بھی دیا جائے تو کیا وہ واقعی آپو ہوں گے؟ وہ محض آپ کا ایک ڈیجیٹل ہمزاد، ڈیجیٹل ٹوین ہوگا؟ اور کیا انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے جس کا خواب وہ ازل سے دیکھتا آیا ہے؟ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم نیورو سائنس کے جدید حقائق، کوانٹم مائنڈ تھوری اور قرین کریم کا وہ معجزاتی جواب دیکھیں گے جس نے 1400 سال پہلے انسان کے اس امیر ہونے کے پہلے وہم کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا۔ سائبرنیٹکس کی بنیادی تھیوری کے مطابق انسانی دماغ 86 ارب نیورونز اور کھربوں سینپسز سے بنا ایک انتہائی پیچیدہ بیالوجیکل کمپیوٹر ہے۔ نیورو سائنس دانوں کا خیال ہے کہ جس طرح ایک ہارڈ ڈرائیو سے ڈیٹا دوسری ڈرائیو میں کاپی کیا جاتا ہے، اگر ہم انسانی دماغ کے اس پورے نیٹ ورک یعنی کو اسکین کر کے الگورتھمک کوڈ میں ڈال لیں تو انسان کا فکری وجود مادی جسم کی موت کے بعد بھی کمپیوٹر میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس نظریے کی پشت پناہی کرنے والے سائنسدان 3 بڑے مراحل پر کام کر رہے ہیں: برین سکیننگ، نینو روبوٹس اور نیورومورفک چپس کے ذریعے دماغ کے ہر سنگل نیورون کی کیمیائی اور برقی حالت کو ریکارڈ کرنا۔ ہول برین سیمیولیشن، دماغی معلومات کو سپر کمپیوٹر میں پروسیس کر کے ایک مصنوعی نیورل نیٹ ورک تخلیق کرنا۔ ڈیجیٹل بقا، ڈیجیٹل پرسسٹنس، جسم کے مرنے کے بعد بھی اس پروسیس شدہ ڈیٹا کے ذریعے سوچنے، بولنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنا۔ لیکن جیسے ہی ہم ٹیکنالوجی کی اس حد کو چھوتے ہیں، نیورو سائنسدان اور فلاسفہ ایک ایسے چیلنج سے ٹکراتے ہیں جسے حل کرنا مادی سائنس کے بس سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ فلسفہ اور کوانٹم فزکس کے ماہرین مائنڈ اپلوڈنگ کے سامنے 3 بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں: معلومات بمقابلہ احساس، ڈیٹاویس ایکسپیرینس۔ ایک سپر کمپیوٹر دنیا بھر کے درد، محبت اور خوف کا ڈیٹا پروسیس کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی درد کا احساس کر سکتا ہے؟ سائنس کی زبان میں اسے ہارڈ پرابلم آف کانشسنس کہا جاتا ہے۔ معلومات کی نقل تیار کرنا الگ چیز ہے اور باطنی آگاہی، سبجیکٹو ایکسپیرینس حاصل کرنا بالکل الگ حقیقت ہے۔ ہمزاد کا مغالطہ، دی پیراڈاکس۔ تصور کیجئے کہ ایک مشین آپ کے دماغ کو اسکین کر کے اس کی ایک ہُبہو ڈیجیٹل کاپی کمپیوٹر میں بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا بیالوجیکل جسم ابھی زندہ ہے تو اصلی آپ کون ہے؟ ظاہر ہے آپ اسی مادی جسم میں موجود رہیں گے۔ کمپیوٹر میں موجود کاپی آپ کی طرح سوچے گی اور بات کرے گی، مگر آپ کا اپنا باطنی شعور اسی مادی جسم کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپلوڈ ہونے والی چیز اب کی بقا نہیں بلکہ محض اب کا ایک ڈیجیٹل ہمزاد ہے۔ جسم اور ذہن کا ناگزیر ربط، امبیڈڈ کاگنیشن۔ انسان کی سوچ صرف دماغ تک محدود نہیں ہوتی۔ ہمارے جذبات، فیصلوں اور باطنی تجربات کا ایک بڑا حصہ ہمارے دل کی دھڑکن، ہارمونز اور بیالوجیکل حواس سے جڑا ہوتا ہے۔ بیالوجیکل وجود کے بغیر صرف ایک کوڈ کی صورت میں رہنے والی فکر کبھی بھی کامل انسانی شعور نہیں کہلا سکتی۔ آئیے اب سائبرنیٹکس، AI اور ڈیجیٹل بقا کے اس عظیم تضاد کو قرین مجید کے ابدی کلام کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ یہ خیال کہ انسان مادی ذرائع سے ہمیشہ کے لیے امیر ہو سکتا ہے کوئی 21ویں صدی کی دریافت نہیں ہے۔ قرین حکیم کے مطابق یہ انسان کا وہ سب سے پہلا وسوسہ تھا جو ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 120 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا، اے آدم،
क्या मैं तुम्हें हमेशगी के दरख्त, ट्री ऑफ इमोर्टैलिटी और ऐसी बादशाहत का पता दूं जो कभी पुरानी आफना ना हो? सुभान अल्लाह। शैतान ने इंसान को तारीख का पहला धोखा ही शजर अल-खुल्द यानी वो अमीर होने का दिया था। आज का इंसान वही पुराना शैतानी वसवसा जदीद टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स और सिलिकॉन चिप्स की शक्ल में दोबारा दोहरा रहा है। कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया कि इस मादी दुनिया और मादी साख्त का कानून ही फनाऊ है। इंसानी अक्ल और टेक्नोलॉजी खा कितनी ही तरक्की कर ले, वो मादी हुदूद के अंदर रहकर चीज़ों की नकल कापी तो बना सकती है, मगर रब के दिए हुए इस इलाही अमर सोल को कापी नहीं कर सकती जो इंसान के असली ओ वजूद और ईमे की बुनियाद है। हकीकी अबदियत कंप्यूटर चिप्स में नहीं बल्कि इस मादी कायनात के पार रुके अबदी सफ़र और खालिक कायनात की बारगाह में कामयाबी हासिल करने में है। दोस्तों, साइबरनेटिक्स और डिजिटल अबदियत का वहम हमें यह सबक देता है कि इंसान महज 86 अरब नेवरेंस का डेटा एल्गोरिथम्स का मजमुआ नहीं है। हम इससे कहीं बढ़कर एक इलाही अमानत और रूह का हामिल वजूद हैं। टेक्नोलॉजी हमें सहूलत फराहम कर सकती है, हमारी जिंदगी के मेयार को बेहतर बना सकती है, लेकिन वो इंसान की इस रूहानी अजमत का नाम अलबदल नहीं हो सकती जो खालिक ने हमें अता की है। हम मशीनें तो बना सकते हैं और उनमें अपने अफकार का डेटा भी महफूज कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बातनी रोशनी और अबदी रूह नहीं फूंक सकते जो सिर्फ इंसान का खासा है। अगर आपको साइबरनेटिक्स, न्यूरो साइंस और कुरान मजीद की इस अमीक तदबीक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजडम हराइजन के इस इल्मी सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि इंसान कभी वाकई अपनी आगाही कंप्यूटर में अपलोड कर पाएगा? अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।